الرحمن الرحیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 101۔ اس میں خالق کائنات نے دیہات میں رہنے والے منافقین اور مدینہ والے جو تھے ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار، وَمِمَّنْ اور ان میں سے حَوْلَكُمْ جو تمہارے آس پاس ہے، تمہارے ارد گرد ہے، من الْأَعْرَابِ یعنی گنوار، منافقون وہ منافق ہے، وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور کچھ مدینہ والے، اور کچھ مدینہ والے مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ان کی خو ہو گئی ہے نفاق پر، مَرَدُوا ان کی خو ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، عَلَى النِّفَاقِ کس پر؟ نفاق پر۔ لا تعلمہم تم انہیں نہیں جانتے، لا تعلمہم تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ذرا یہ سنیے، مت کوئی سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے منافقین کون ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جان، جس طرح بندہ کہتا ہے نا تینوں پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں، تو جان جائے گا، نہیں بات کو سمجھا رہے؟ تو جب اللہ انہیں عذاب دے گا تو انہیں محسوس ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے جو ان کا جاننا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے لا تعلمہم یا حضور سے منافقین کے حال جاننے کی نفی با اعتبار ما سابقہ کا ہے، یعنی اس سے پہلے کی ہے کہ محبوب آپ ان کے حال کو نہیں جانتے، جب اللہ نے محبوب کو علم عطا فرما دیا تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ جیسا کہ دوسری آیہ مبارکہ میں ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، محبوب آپ ضرور بھی ضرور انہیں پہچانتے ہیں ان کے بات کے انداز سے، آپ ضرور بھی ضرور انہیں پہچانتے ہیں۔ یہ پہچاننا جاننے سے بھی اگلی منزل ہے، اگلا سٹیپ ہے یہ پہچاننا، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے ما سابقہ کے اعتبار سے کہ جب اللہ نے محبوب کو یہ علم عطا نہیں فرمایا تھا، جب اللہ نے عطا فرما دیا تو پھر اس کے بعد حضور ایسا جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ کے لیے قیام کر کے کھڑے ہو کر ہر ایک منافق کا نام لے کر اس کو مسجد سے نکالا تھا۔ تو جانتے تھے تو پتہ تھا نا، آئے تو وہ سارے جمعہ پڑھنے کے لیے تھے، تو حضور نے اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلان دفع ہو جا تو منافق ہے۔ حضور نام لے لے کر ان کو نکالتے رہے، تو اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر نکالنا کس بات کا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اعتبار ما سابقہ کا ہے۔ چلو سنعذبہم جلد ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین دو بار، دوبارہ ہم انہیں عذاب کریں گے۔ پہلا عذاب کون سا تھا؟ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسرا عذاب قبر میں ان کو ہوگا۔ اور منافقین کے بارے میں آپ 5ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، یہ دوسری مرتبہ کا عذاب ہوگا۔ سمجھے بات کی؟ دنیا میں جب منافق کی رسوائی ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے عذاب نہیں ہے؟ اس کو جب پتہ چل جائے یہ منافق ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ پہلی مرتبہ کا عذاب یہ ہے، اور دوسری مرتبہ کا عذاب قبر میں۔ اللہ فرماتا ہے سنعذبہم مرتین، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے،
ثم پھر یردونا وہ پھیرے جائیں گے الی عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف، یعنی دوزخ کے عذاب کی طرف۔ بات سمجھا رہی ہے؟ آگے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے ہیں اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا، جو مقر ہوئے بذنوبہم اپنے گناہوں کے، جو مقر ہوئے اپنے گناہوں کے، خلطوا عملا انہوں نے ملا لیا عملا صالحا ایک اچھا کام، وآخر سیئا اور دوسرا برا کام، ایک اچھا کام اور دوسرا برا کام۔ اس کا شان نزول کیا ہے ذرا یہ دھیان سے سن لیجئے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیا مبارکہ مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جماعت تھی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئی، غزوہ تبوک میں یہ لوگ حاضر نہ ہوئے۔ اس کے بعد یہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں۔ جب حضور اپنے سفر سے واپس ہوئے نا اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے جب تک کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے انہیں دیکھا، ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر خود نہ کھولیں۔ حضور نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا، نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ آ جائے۔ اس وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہمارے رہ جانے کے باعث ہوئے، انہیں لیجئے اور صدقہ کر دیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر یہ اگلی آیا مبارکہ نازل ہوئی جو آپ پڑھیں گے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، شان نور سمجھ آ گیا اس کا؟ فرمایا وآخرون اعترفوا، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اعتراف کیا، مقر ہوئے، اقرار کیا، بذنوبہم کس کا؟ بولو اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، خلط ملط کا معنی ہوتا ہے مل جانا، مخلوط تعلیم اسے کہتے ہیں جسے آپ کو ایجوکیشن کہتے ہیں، آئیڈیل تعلیم جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے خلط ملط ہو کر پڑھتے ہیں، مخلوط اختلاط۔ خلطوا انہوں نے ملایا عملا صالحا ایک اچھا کام، وآخر سیئا اور دوسرا برا کام۔ عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یتوبا توبہ قبول کرے علیہم ان کی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ اچھا کام کیا کیا؟ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا کہ اس مال کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں، حضور یہ مال لے لیجیے اور صدقہ کر دیجیے۔ اور برا کام کیا کیا کہ حضور کے کہنے کے باوجود بھی غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ یہ تو جب حضور نے فرمایا میں تمہارا مال نہیں لوں گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، خود اے محبوب لو من اموالہم ان کے مال میں سے صدقۃً زکوٰۃ، ان کے مال میں سے زکوٰۃ جو ہے نا وہ تحصیل کرو، وہ لو، تطہرہم تم انہیں ستھرا کرو، وتزکیہم اور انہیں پاکیزہ کر دو، بہا اس کے ساتھ، وصلی علیہم اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، ان صلاتک سکن لہم
بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔